حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سفر میں تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حدیث کی تقریباً یعنی اکثر کتابوں میں تقریباً جو صحاح ستہ ہیں ان سب میں تو یہ حدیث آئی ہوئی ہے، اور بھی بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آ چکی ہے. یہ سفر میں تھے اور سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو وہاں قریب میں ایک آبادی تھی، وہاں کے رئیس کو بچھو نے کاٹ لیا. وہاں کے لوگ دوڑے ہوئے ان حضرات کے پاس پہنچے اور آ کر کہا کہ ہمارے رئیس کو جو ہے وہ بچھو نے کاٹ لیا ہے، کہ آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ ان حضرات نے دم کیا اس کے اوپر، 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی، دم کیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس نے ان کا اکرام وغیرہ بھی کیا. یہ حضرات جب واپس پہنچے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا. تو اب جسمانی بیماریوں سے بھی شفا حاصل ہو رہی ہے. اس طرح بہت ساری کتابوں میں، احادیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث پاک بھی آ چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین کے ذریعے یعنی دم کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آخری جو 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ان صورتوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے. تو قرآن روحانی اعتبار سے بھی شفا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی شفا ہے. تو اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں جو کہ شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. تو جس کے دل میں ایمان ہوگا قرآن اس کے لیے رحمت بنے گا. جو قرآن کو اپنے سامنے رکھے گا یعنی اس کے مطابق زندگی گزارے گا، قرآن اس کے لیے رحمت بنتا چلا جائے گا، اس کے لیے جنت کا سامان بنتا چلا جائے گا. اور جو قرآن کو پسے پش ڈال دے تو یہ قرآن اس کو جہنم میں گرا دینے والا ہے. قرآن بعض لوگوں کے لیے حجت ہوتا ہے، بعض لوگوں کے خلاف حجت ہوتا ہے. جو قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں یہ ان کے لیے حجت بن جائے گا قیامت کے دن، ان کے لیے جنت کا سامان پیدا کرے گا. اور جو قرآن پاک کو پسے پش ڈال دیں گے تو یہ ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گا. تو حدیث پاک میں آ چکا ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو رکھنے کے بعد یعنی ایک طرف نماز آ جاتی ہے، ایک طرف قرآن پاک آ جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، ایک طرف قرآن پاک آ جاتا ہے، اور فرشتے اس کے پاس حساب کتاب کے لیے آتے ہیں تو وہ اس سے حساب کتاب تنہائی میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس سے ہٹتے نہیں، کیونکہ ساری زندگی یہ آدمی قرآن پاک پڑھتا رہا، نماز بھی پڑھتا رہا، نیک اعمال میں زندگی گزارتا رہا، تو اب یہ اس کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو قرآن پاک جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، ایمان والے اس پر عمل کرتے رہے تو ابھی قرآن پاک ان کے لیے رحمت بن رہا. اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالشفاءین، تمہارے اوپر 2 شفا کی چیزیں لازم ہیں. ایک روحانی اعتبار سے بتائی ہے اور ایک جسمانی اعتبار سے بتائی ہے. فرمایا القرآن والعسل، ایک قرآن ہے اور دوسرا شہد ہے. قرآن جو ہے روحانی اعتبار سے شفا ہے اور جسمانی اعتبار سے شہد کو شفا قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایمان والوں کے لیے قرآن پاک پڑھنا یہ رحمت بن جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی.